Welcome to competitive exams. This is the sixth part of this paper. So question 51 is which of the following wars was غزوہ؟ نیچے دیے گئے جتنے بھی بیٹلز ہیں ان میں سے غزوہ کون سی جنگ تھی؟ So the correct option here is option A, بیٹل آف موتا. جنگ موتا جو تھی وہ غزوہ تھی. اب غزوہ کیا چیز ہوتی ہے؟ Any of the battles in which the Islamic Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam personally participated is called غزوہ. جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شمولیت کی ہو اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں. اور اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹوٹل غزوات کتنے ہیں. سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹڈ ان ٹوٹل آف 27 غزوات، مطلب ٹوٹل 27 جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لڑی ہے. The next question is who wrote the book The Spirit of Islam? The Spirit of Islam کس نے لکھی ہے؟ So the correct option here is option B, سید امیر علی. The next question is who was the first army chief of Pakistan? پاکستان کا سب سے پہلے آرمی چیف کون تھا؟ The correct option here is option D, none of the above. اب 1972 سے پہلے آرمی چیف کا عہدہ نہیں ہوتا تھا. آرمی چیف کی جگہ CNC ہوتا تھا اور سب سے پہلے CNC جو تھا وہ سر فرینک تھا. اب نوٹ میں جو میں نے لکھا ہے کہ the CNC designation was changed into Chief of Army Staff in 1972. جنرل ٹکا خان واز دا فرسٹ پرسن ٹو ہولڈ دا نیو ٹائٹل. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون تھا، جس طرح یہاں پہ پوچھا گیا ہے. یہاں پر کنفیوژن یہی ہے کہ سر فرینک جو ہے نا وہ اکثر لوگ کریکٹ مارک کرتے ہیں، حالانکہ سر فرینک جو تھا وہ CNC تھا. اگر آرمی چیف ہے تو آرمی چیف جو ہے وہ جنرل ٹکا خان تھا سب سے پہلے. یہاں پر ایک لسٹ میں نے دی ہے پاکستان کے جتنے بھی CNCs رہ چکے ہیں 1947 سے لے کر 1972 تک. وہ 6 CNCs رہ چکے ہیں سر فرینک سے لے کر گل حسن خان تک. سو گل حسن خان واز دا لاسٹ ون جو کہ 2 مارچ 1972 تک اس نے سرو کیا تھا ایز CNC. The next question is what was the date of emergence of Pakistan according to the lunar calendar? جو قمری کیلنڈر ہے اس کے حساب سے پاکستان کب مارز وجود میں آیا تھا؟ So the correct option here is option B, 27 رمضان. اور یہ ہجری کے حساب سے اگر دیکھا جائے جس طرح ہم 14 اگست 1947 تو 14 اگست 1947 کا جو دن تھا وہ 27 رمضان تھا اسلامی مہینے کے لحاظ سے، اور اسلامک سال جو تھا وہ 1366 ہجری تھا. The next question is most prominent feature of the 18th amendment in the 1973 constitution of Pakistan is 1973 کے آئین میں جو 18ویں ترمیم کی گئی تھی اس کا سب سے نمایاں جو فیچر یا سب سے نمایاں خصوصیت جو تھی وہ کیا تھی؟ The correct option here is option A, divide the power of president. 18th amendment سے پہلے پاکستان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بہت سارے اختیارات ہوتے تھے، جس میں سب سے نمایاں اختیار 58(2)B کے تحت پاکستان کا پریزیڈنٹ جب بھی چاہے اپنے ڈسکریشن کے تحت اسمبلی تحلیل کر سکتا تھا. لیکن آفٹر 18th amendment اس طرح کی بہت سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس چلی گئی اور پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن تھا وہ سیمائی پریزیڈنشیل کنسٹیٹیوشن سے کنورٹ ہو کے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک کنسٹیٹیوشن بن گیا. اکثر MCQs میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو 18th amendment تھا یہ نیشنل اسمبلی سے کب پاس ہوا، سینٹ سے کب پاس ہوا اور پریزیڈنٹ نے کب سائن کیا. اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس میں ٹوٹل کتنے آرٹیکلز جو ہے وہ امینڈ ہو گئے تھے. تو میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ اٹ واز پاسڈ بائی دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان آن اپریل 8, 2010 بائی دا سینٹ آف پاکستان آن اپریل 15, 2010 اینڈ سائنڈ بائی دا پریزیڈنٹ آن اپریل 19, 2010. It turned Pakistan from semi-presidential to a parliamentary democracy. اور آخر میں یہ کہ a total of 102 articles were amended. 102 articles اس میں amend کیے گئے تھے، مطلب 36% of the constitution was amended. The next question is the cheapest source of electricity generation is. electricity generation کا سب سے سستا جو ذریعہ ہے وہ کون سا ہے؟ The correct option here is option C, solar electric. لیکن 2020 سے پہلے دنیا میں بجلی پیدا کرنے کا سستا ترین ذریعہ تھا وہ ہائیڈرو الیکٹرک تھا جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے. لیکن لیٹر آن جو سولر پینلز بنائے جاتے ہیں اس کی کاسٹ جب کم ہو گئی تو 2020 میں ورلڈ انرجی آؤٹ لک میں جو میں نے ایک نوٹ لکھا ہے اس کی ایک رپورٹ آئی اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ رپورٹ سولر پاور از ناؤ دا چیپسٹ الیکٹریسٹی ان ہسٹری. Question 58 is which is ideal time for wheat sowing in Pakistan? پاکستان میں گندم کی کاشت کے لیے سب سے آئیڈیل یا موزون وقت کون سا ہوتا ہے؟
So the correct option here is option B, October to November. Question 59 is iodine deficiency in human food causes. जब इंसानी खुराक में आयोडीन की कमी हो तो वो क्या चीज़ काज करती है, किस चीज़ की वजह बनती है? The correct option here is option A, thyroid glands. एक नोट मैंने लिखा है कि without adequate iodine the thyroid progressively enlarges, develops a goiter as it tries to keep up with demand for thyroid hormone production. मतलब आपकी खुराक में जब आयोडीन की कमी हो तो आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होता जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, और इसके बड़े होने की वजह से गाइटर भी पैदा हो जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ASF वाज रेज्ड इन. ASF कब बनाई गई थी? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, 1976. और ASF का मतलब क्या है? ASF स्टैंड्स फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स. Here it is the end of this video. I'll see you in the next video. Till that time, stay blessed.